بھائیو، آپ لوگوں نے شیخ کے ساتھ نماز وداع پڑھ لی، اب اپنے گھروں کو کیوں نہیں چلے جاتے؟ ایک وعدہ کریں کہ وہ کوفے میں رہیں گے۔ تمہیں شیخ کا جواب مل چکا ہے۔ شیخ کا کوفے میں رہنا خلیفہ سے بیعت شکنی ہے، اصرار کیوں کر رہے ہو؟ شیخ بیعت شکنی نہ کریں، ہم انہیں کوفے میں رہنے کے لیے مجبور کریں گے۔ اگر خلیفہ جان لیں کہ کوفے والے شیخ کے طرفدار ہیں تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو ولید کوفے میں کس کام کا؟ امیر کوفہ ہے، رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خوب، اگر واقعی سارے کوفے والے متحد ہو جائیں تو شاید شیخ رک جائے۔ لوگو، شیخ کو روکو، شیخ کہیں نہیں جائیں گے، شیخ یہی رہیں گے، یہیں پر۔ شیخ کو نہ جانے دو لوگو، ولید شیخ کا دشمن ہے، یہ اسی کی سازش ہے، ہم اس کی ایک نہ چلنے دیں گے، شیخ یہی رہیں گے، یہی۔ ہم شیخ کے حامی ہیں، شیخ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو یہی رکنا ہوگا، ہم آپ کے دشمن کو کوفے سے باہر نکال دیں گے، آپ رکیں، آپ کہیں نہ جائیں شیخ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دشمن کو کوفے میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہم شیخ کے طرفدار ہیں، شیخ کوفہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شیخ کوفہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شیخ یہیں رہیں گے، یہیں رہیں گے۔ راستہ بند کر دو شیخ کا، شیخ نہیں جائیں گے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، جو بھی میرے خلاف یا میری حمایت میں بولے گا وہ شیطان کوفہ کے بہکانے میں آ گیا ہے۔ اختلاف سے بچو اور نفاق سے پرہیز کرو۔ خلیفہ نے مجھے بلایا ہے، نافرمانی نہیں کروں گا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ شیخ، اپنی جلا وطنی قبول کرنا اپنی خطا کا اعتراف کرنا ہے۔ نہیں، فی الحال کوفہ میرے حق میں نہیں ہے۔ اے اہل کوفہ، یہ جان لو کہ انسان کے اندر دو قبیلے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کے پیچھے شیطانی لشکر ہوتا ہے۔ ہوشیاری سے کام لینا، لڑنا نہیں، اور اپنے وحشی باطن کی امامت خود کریں۔ اپنے مقام کو پہچانو کہ ہمسائیگی میں تمہاری دیوار نبوت سے ملی ہوئی ہے، اور یہ بھی جان لو
کہ اس آسمان کے نیچے سانس لیتے ہو جس پر نگاہ رسول کے ستارے برستے ہیں، اور اس زمین پر چلتے ہو کہ جس کی عرش اعظم پر ملائکہ تسبیح کیا کرتے ہیں، اور ایسی زبان بولتے ہو جس زبان میں خدا نے اپنی حجت کو مخلوق پر قائم کر رکھی ہے۔ ایسا کام نہ کرنا کہ ہمارے بعد کی نسلیں عربوں کو اتنی فضیلتوں کے حقدار نہ سمجھیں۔ بچو اختلافات اور تفرقے سے، ورنہ ایمان تمہارے دلوں سے زائل ہو جائے گا۔ نفرت کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کرو، دھمکیاں نہیں، آپس میں نصیحت کرنا۔ ہمارے دور اور نزدیک کے عزیز اور اقارب مار دیے گئے تاکہ ہم نہ ماریں اور نہ مارے جائیں۔ کہیں سنی معاف کر دو، اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو آ کر یہی مجھ سے لے لے، اگر کسی سے ناانصافی کی ہو تو اسی جگہ پہ آ کے قصاص لے لے۔ جو بھی مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ مالک اشتر نقی سے جدا نہ ہو۔ اس مرد کی گفتار علی سے شباہت رکھتی ہے۔ تم جب تک دل و جان سے ان کے ساتھ رہو گے، ولید اور ولیدیوں سے محفوظ رہو گے۔ جب تک عمر باقی ہے آنکھیں راہ کوفہ پر بچھی ہوں گی اور منتظر رہوں گا کہ قاصد قوم ازد و اسد کے صلح کی خبر لائے۔ آپ کی یاد بہت ستائے گی۔ نہ کہو مالک، یہ ایک درد بھری حکایت ہے۔ میں بھی علی کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ خدا حافظ مالک۔ چلتے ہیں۔ کیا تم نے اپنا جہیز تیار کر لیا ہے میری بیٹی؟ ہمارا جہیز یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان یا تمہارا دل؟ تم خدا کے لیے شیخ کی طرح باتیں نہ کرو۔ تمہاری جگہ حجلے عروسی ہے نا ممبر۔ یہ کالا لباس کیوں کر؟ ہم سوگوار ہیں۔ آئے ہائے، ایسی منحوس باتیں خدا کے لیے نہ کرو میری جان۔ یہ کاروان جو تم نے دیکھا پدر کوفہ کا جنازہ ساتھ لے گئے۔ ہم کوفے کی لڑکیاں 40 دن تک آزادار ہیں۔ آئے ہائے، اب 40 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ تم ولید کو تڑپا کے مارنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں بھی کہوں تو وہ خوشی سے مر جائے گا۔ خدا کی پناہ میں۔ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ کیسی بات کرتے ہو مالک؟ ہم جنگ چاہتے ہیں یا ولید؟ کون آئے دن بہانے بنا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟
اور ہم نے کب دینار کی خونخواہی کی بات کی ہے؟ قوم ازد نے کند اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ کب دشمنی کی ہے جو آج اشر کندی اور دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے خلاف سفارائی کر رہے ہیں؟ ولید کو تم بہانے کا موقع دے رہے ہو. قوم اسد نے تمہارے ساتھ اعلان اتحاد کیوں کیا؟ یہ تمہارا اتحاد کا اعلان جنگ نہیں ہے. مالک، قوم اسد کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے. قوم اسد نے قوم اسد کا ساتھ اس لیے دیا کہ ولیدی یہ نہ سمجھیں کہ قوم اسد بے کس و تنہا ہے. اس دربدری سے ہم بھی خوش نہیں. کوفے میں ہماری زراعت بے سرپرست ہے اور ہمارے اہل و عیال پریشان. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم ہو، مگر کیا ضمانت ہے کہ ولید ہمارے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا؟ کیا ضمانت اپنی طاقت سے بڑھ کر؟ دیکھا اگر ولید نے شرارت کی تو دوبارہ کھڑے ہو جانا. اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. کیا فرق پڑتا ہے مالک؟ تمہیں ولید کی شرارتوں پر شک ہے؟ ہم نے اس کی شرارتوں کے خلاف قیام کیا ہے. اگر دوبارہ قیام کرنا ہو تو آج بیٹھنا کیسا؟ صلح کر کے کوفے والوں کو یہ ثبوت دو کہ تم جنگ نہیں چاہتے. ولید نے سارے کوفے کو تو نہیں خرید لیا. مالک، تم کوفے کے خیر خواہ ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ولید ہماری جڑوں کو اکھاڑ پھینکے. تم سمجھدار ہو ابو مبرہ، چاہتے ہو کہ ولید لاشوں کے ڈھیر لگا دے. تم سے جنگ کرنے کے لیے اس نے کفار کی فوج نہیں منگائی. کوفیوں میں خانہ جنگی ہوگی، بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا. اپنی شجاعت کا تم نے ثبوت دے دیا. اب صلح کر کے اپنی دیانت کو بھی ثابت کر دو، جس طرح شیخ کوفہ نے دیا ہے. کافی تھا اگر شیخ جہاد کا فتویٰ دے دیتے. خدا کی قسم ہماری قوم نقشہ بدل دیتی. تم تو یہ نہیں چاہتے کہ کوفے کی دلہنوں کے سہاگ اجڑ جائیں، یا چاہتے ہو؟ ہمیں مہلت چاہیے مالک، ہم اس پر غور کریں گے. غور کرو، اچھی طرح غور کرو. تم جانے اور تمہارا خدا. میں صلح کی امید رکھتا ہوں. ولید کوفے کے سرداروں سے گفتگو کرنے والا ہے. یقیناً خلیفہ کے جعلی فتوے کی آڑ میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے. اس کی سازشوں کو ناکام بنا دو. خدا حافظ ہو تمہارا. ہمارے اور ولید کے درمیان گفتگو میں تم بھی شریک ہوگے؟ ہاں، آخر کوئی تو ہو جو اس کے خلاف آواز اٹھائے. کوفے کی جماعتوں میں آپ بھی تنہا رہ گئے. تم مجھے تنہا نہ چھوڑو. جندب بھی علی کے پاس رہ گئے. وہ جب کوفے میں تھے تو میں تنہا نہیں تھا. اسدیوں نے ازدیوں کے ساتھ اعلان اتحاد کیا یا نہیں؟ ان کے ساتھ ہماری جنگ آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہے. قبول. مالک، تم جو اتنا صلح پر زور دے رہے ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ اگر اسی طرح جس قوم کا جی چاہے بغاوت کرے، اپنا گھر بار زراعت چھوڑ چھاڑ کر کوفے کے راستوں میں دہشت پھیلائے اور کسی کی نہ سنے، تو کیا حشر ہوگا؟ جنگل راج ہو جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی شیوا جو دور جاہلیت میں تھا.
جس قبیلے کے پاس زیادہ مال و ثروت اور شمشیر زن ہوں گے وہ اپنی منوانا چاہے گا. مالک مجھے جواب دو. ہاں یہ ازدی اور اسدی قبیلے آخر کب تک چوہا اور بلی کا کھیل رچائیں گے؟ ہاں آخر کب تک؟ جب ان کے کھانے پینے کا انبار ختم ہو جائے گا تو بوکھلا کر بھیڑیوں کی طرح کوفے پر حملہ کر دیں گے. کوفیوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی. کل اس کا دھواں اگر آنکھوں میں گیا تو شکایت نہ کرنا. آج کہہ لو جنگ مصلحت نہیں ہے، لیکن کل تمہیں ان دونوں قوموں کے حملوں کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا. خود جانو میں اسرار جنگ نہیں کروں گا، مگر ایک جو کے دانے سے بھی ان کی مدد کرنا حرام سمجھتا ہوں، حرام. مالک یزدی کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں. پھر یہ لوگ جھگڑا کیوں ختم نہیں کرتے؟ امیر کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہتھیار ڈالنے سے ڈرتے ہیں. آخر کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں ولید پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، خلیفہ پر بھی اعتماد نہیں. تم نے کھلے عام عزیوں کو وعدہ دیا تھا جو وفا نہیں کیا. جندب کو رات کے اندھیرے میں بلوا کر اور بھی بدگمان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ غلط کہتے ہیں مالک، غلط کہتے ہیں. انہیں علم غیب ہو گیا تھا. وہ اس طرح میری شخصیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ان کے جھوٹے ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ او مالک، جب ہوا ہی کچھ نہیں تو دلیل کیسی؟ تم گفتگو کرنے آئے ہو یا میرا محاکمہ؟ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ صاف صاف کہہ دو کہ ازدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو. میں امیر کوفہ نہیں بنا ہوں کہ ڈر کے چوہے کی طرح بل میں گھس جاؤں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو قبیلے کے زور پر اپنے امیر کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو ثابت کرتا کہ قریش آج بھی عراق کی شکست ناپذیر قوم ہے. نہ کرو میرے باپ، نہ کرو. اتنے خون جو دور جاہلیت میں بہے ہیں اس لیے کہ عرب انسان بن جائیں.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله. 3 रकत पड़ी थी या 4? नहीं देखा? नहीं देखा, मैं खुद अपनी शक्कियात में मशगूल हूँ. इरहमक तो ज़लील. भला है तेरी शक्ति. अब क्या सोच रही हो तुम? मुझे शक है कि मैं डरूं या न डरूं. किससे डरने की और न डरने की बात कर रही हो तुम? बता दूं? सुन सकोगे? नहीं बताकर दिल तोड़ देती है. उठ भी जा, मुझे टोकरी ला दे. शक करती हूँ कि मैं खुदा से डरूं या ना डरूं. कैसी नस्ल पैदा हुई. ये कौन सा लुक़्मा हराम मैंने खाया. कौन सा गुनाह कबीरा मुझसे हुआ जो ऐसी नाखलफ औलाद मुझे मिली है. काश कि तू पैदा ही न होती. खेल खेल में मैंने अपने दिल की बात बता दी. मैं नाखलफ नाकारा सही मगर हूँ साफ. अब आप अपनी शक्कियात का बताओ. तमाम कूफे वालों ने वलीद के दर पर सर झुका दिया है, लेकिन आप हैं जो गैर खुदा की इबादत को हराम जानते हैं. बता दूं क्यों कि 4 रकत के बजाय 3 रकत पढ़ी आपने. इसलिए कि आपकी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं थी. आप इस सोच में थे कि आपके मरने के बाद आपकी बेटी का असीर होना बेहतर है, या आप जिंदा रह जाएं और आपकी बेटी हो जाए अमीर. कुताम, अगर वलीद से तुम्हारी शादी पर राजी हो जाऊं तो तुम अपनी कुफरामेज़ जबान को बंद कर लोगी. लो, बंद कर लिया. الله أكبر. वरदान, तुम्हारा अमीर तुम्हारा रकीब है. अगर कुताम से शादी करना चाहते हो तो वलीद को पहले खत्म करना होगा. सात सरों वाले अजदहा की मिसाल है. एक को कुछ लो तो 2 सर निकल आते हैं. काश मिस्र ही चले जाते, वहां मुतल्ला की शीशियों की तिजारत कर लेते. परेशानी क्या है? कूफा तो तुम्हारे हाथ में है वलीद. मेरे हाथ में तो ये जाम है जो लरज रहा है. मुझे शेख की जड़ों को भी उखाड़ देना चाहिए था. मालिक अश्तर दूसरा शेख है, देखा नहीं? असल में वाली कूफा मालिक अश्तर है, न वलीद इब्न उबा. कौम अस्द असद उसके एक इशारे पर सुलह करने पर तैयार हो गए. मालिक शेख से कवि तो नहीं. शेख के पास सिर्फ जबान थी, मालिक के पास जबान और तलवार दोनों हैं. बड़ा खतरनाक आदमी है शायर, बड़ा ही खतरनाक. शेख के पीछे तो चुपचाप रहता था, हमेशा उनके साथ साथ. ये अली वालों की खास पहचान है. जब ये चुप रहते हैं तो दिखने में नहीं आते, और जब इन्हें झटका लगता है तो ये लोग तूफान बन जाते हैं.
कहीं तुम तो शराब नहीं पी बैठे? क्यों? नहीं, लेकिन दाया तो दो दो नजर आ रही है। अपने बदबूदार मुंह का क्या करोगे? दाई जान, अबू जुबैद मेरा हम प्याला है। दाई जान, वरदान के साथ चली जाओ। वरदान? उस भूत जैसी डरावनी शक्ल को लेकर? मैं शादी का पैगाम लेकर जा रही हूँ या दुल्हन वालों की रूह कब्ज करने? फिर कल जाऊंगी। नहीं, अभी चली जाना। मैं देख रही हूँ तुम कितने बेचैन हो, बेकरार हो। कहो तो आज ही दुल्हन ले आऊं? अगर कर सकती हो तो क्या कहने। तुमने 40 दिन मुझे पट्टी पढ़ाया और इंतजार करवाया। जल्दी करो, कहीं मालिक अस्तर ये भी बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। आज भी मैं अपना इलाज शराबी से कर लूंगा। तोहफा क्या ले जा रही हो? ये हार। नहीं दाई जान, ये नहीं नहीं। खैर मुकद्दस आदमी है, हार को देखते ही हम सबको काफिर बना देगा। कोई मुतबर्रिक तोहफा ले जाओ। ये मुतबर्रिक तोहफा कौन सी बला है? तुम ही समझाना अबू जुबैद। मेरी करम फरमा, अपनी बेगम दाया की खिदमत में अर्ज है कि तोहफे मुतबर्रिक एक ऐसी चीज है जो आंखों को अंधा कर देता है, होश उड़ा देता है और दिल चुरा लेता है। अगर घर में लटका दो तो खैर व बरकत की बारिश होती है, गर्दन में पहन लो तो फौलाद की जिरह का काम देती है। कोई तीर गुजर ही नहीं सकता। अगर कफन में रख दो तो मुर्दे को फिशारे कब्र से बचा ले, मुनकिर नकीर के सवाल जवाब से बरी कर दे। इसी की बरकत से पुले से रात भी वसी हो जाता है और यही जन्नत की चाबी भी है। तुम तो शद्दाद की जन्नत लेकर बैठ गए शायर। ले जाओ। बताना मोहम्मद की जुल्फों में का एक बाल है। यही अजीज तरीन तोहफा जो वलीद के पास है। इसे गुलाब से धो लेना कि शराब की बो न दे। हथेली बराबर एक सब्ज कपड़े में इसे लपेट लो तो क्या ही कहना। कहना मोहम्मद के अमामे का टुकड़ा है। बाकी बातें तो अबू जुबैर ने तुम्हें समझा ही दी है। अब जाओ देखें तुम क्या करती हो। तुम्हें दुल्हन नहीं चाहिए, खुत्ताम जैसी शैतान चाहिए जो तुम्हारा दिमाग सही कर दे। उस वक्त तक अगर मैं जिंदा रह गई तो मैं देखूंगी कि तुम लोगों से कैसी नस्ल निकलती है। तुम इधर खड़े हो जाओ और तुम उधर। مساكم الله بالخير بانو। हाँ, सब खैरियत है। मेल मिलाप का पैगाम लेकर आई हूँ।
رشتہ داریاں نہیں بڑھاؤ گے؟ جو بھی خدا بند عالم چاہے، عزت افزائی کا شکریہ، تشریف لے چلیے۔ تم نہیں آؤ گے پہلوان؟ نہیں مومن، میں تمہارے گھر کا نمک نہیں کھانا چاہتا۔ بخدا مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ وردان، قطام چاہتے ہو تو اپنے رقیب کو ہٹانا پڑے گا۔ میں اپنی زبان پر قائم ہوں وردان۔ میں قطام سے کیا کم ہوں؟ اس کی آنکھیں قطام، ادھر تو آنا ذرا۔ جیتی رہو بیٹی، تم خود ایک بے مثال گوہر ہو۔ میرے پاس تمہارے لائق کوئی تحفہ نہ تھا۔ یہ تحفہ ولید نے اپنے مال سے دیا ہے یا کوفے کے بیت المال سے؟ یہ تحفہ میں اپنی طرف سے دلہن کے لیے لائی ہوں۔ اس کا تعلق نہ ولید سے ہے اور نہ بیت المال سے۔ ہم اپنے ایمان کا سودا زر و زیور سے نہیں کرتے بانو۔ یہ ایک رسم ہے ابا قطام۔ مرد اپنی تلوار پہ ناز کرتے ہیں اور عورتیں اپنی زیور پر۔ ولید سے کہو قطام کو اپنے ایمان پر ناز ہے، اس کے لائق کوئی تحفہ ہو تو آئیں۔ مومن جلد باز نہیں ہوتا ابا قطام، ذرا صبر کرو۔ ہم بھی مسلمان ہیں، قبلہ پہچانتے ہیں۔ برزخ، دوزخ و جنت کی ہمیں بھی فکر ہے۔ يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔
مرد عبادت گزار تم جیسا اچھا شامہ رکھتا ہے. ذرا سونگو, تمہیں رسول خدا کی خوشبو نہیں آ رہی؟ لیجئے یہ متبرک تحفہ ولید کی طرف سے. رسول خدا کا بال ہے, حضرت کے امامے کے کپڑے پر. تم وضو سے ہو خطام جان؟ نہیں دائے جان. اگر بے وضو ہاتھ لگایا جائے تو کراہت رکھتا ہے. اپنے کفن کا زیور بنا لو ابا خطام, قبر کی تنہائی سے نجات ملے گی, پولیس رات پر پیر نہیں لرزیں گے. یہ تحفہ جنت کے دروازے کی چابی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. ابا خطام کو اقبال سے دھوکہ دے دیا, اب خطام کو کس چیز سے دھوکہ دو گے؟